حضور اقدس آپ سے پہلے بات شروع کرتا ہوں، یہ جو لے پالک ہے اسلام میں، شریعت میں اس کا تصور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً کسی بے سہارا بچے کو، کسی یتیم بچے کو اپنی کفالت میں لینا، اس کی کفالت کرنا، اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا، اس کو پروان چڑھانا، کامیاب کروانا، اس کو آئندہ زندگی میں کوئی کاروبار کروا کے دینا، اس کی شادی کرنا، یہ اسلام میں بہت ایک محمود کام ہے، بہت عمل پاکیزہ اچھا کام ہے، لیکن یہ لے پالک نہیں ہے. جی میں عرض کرتا ہوں، اور اس کا نام ہے کفالت. کفالت نبی پاک نے اس کی بڑی تعریف کی اور اس کی آپ نے بڑی بشارتیں عطا فرمائیں. دوسرا جو بھی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کو ہمارے اردو میں کہتے ہیں متبنہ بنانا، اڈاپٹڈ کرنا، کہ آپ کسی بچے کو لے کر اپنے بھتیجے کو، بانجے کو، کسی یتیم کو، کسی جیسے ابھی بچے مل جاتے ہیں، تو اس طرح کی جو صورت ابھی آپ عیدی صاحب کی بات کر رہے تھے، تو اس کو اپنی ولدیت، یعنی اپنی ولدیت دے دینا، اپنا نسب دے دینا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اس کی قرآن پاک میں اللہ نے بڑی بالکل تردید کی ہے. نہیں کر سکتے یہ. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ما جعل ادعیاکم ابناکم ذالکم قولکم بافواہکم. ٹھیک ہے. جن کو تم اپنی زبان سے کہتے ہو نا کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ تمہارے بیٹے نہیں ہوتے، تم ان کی کفالت کر سکتے ہو. ادعوہم لآبائہم، لیکن ان کو ولدیت نہیں دے سکتے. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانکم فی الدین. ٹھیک. اگر تو تمہیں ان کے باپ کے نام کا علم ہے تو ان کی ولدیت وہی لکھو. ٹھیک. اگر معلوم نہیں ہے تو تب بھی وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، لیکن آپ ان کو اپنی ولدیت نہیں دے سکتے، اپنی طرح منسوب نہیں کر سکتے. حضرت زید بن حارثہ کی اپنے بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بنایا نا متبنہ بیٹا، تو آپ ہاتھ پکڑ کے کہا ان کا نام مشہور ہو گیا زید بن محمد. بالکل ٹھیک. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بینات نازل فرما دی تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام ان کا نام زید بن حارثہ ہے. اگر آیت کو چھپاتے رسول تو یہ چھپاتے کیونکہ اس پہ بڑی امبیرسمنٹ تھی کہ ان کی بیوی سے ڈیورس لے کے طلاق ہوئی تاکہ یہ قانون سازی ہو. میں شیریہ داؤد بھائی کو اس میں شامل کر لوں. شیریہ داؤد بھائی، آپ کراچی میں رہتے ہیں، آپ کے سامنے سے واقعہ سارا گزرا ہوگا عیدی صاحب کا کہ انہوں نے جھولا لگا دیا اپنے، اور جھولے کا کانسیپٹ میرے خیال میں کمال کانسیپٹ تھا کہ اولاد کو قتل نہ کرو. اب اس کا پس منظر جو ہے، میں اگر غلط ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے، وہ یہ تھا کہ بہت سے لوگ ایسے جو کہ بغیر نکاح کے اولاد کو اون نہیں کرنا چاہتے تھے یا جو کوڑے پہ پھینک جاتے تھے، ان سارے لوگوں کی ان اولادوں کو عیدی صاحب جو تھے انہوں نے کہا یہ مارو نہ، قتل نہ کرو، جھولے میں چھوڑ جاؤ، میں ان کو پال لوں گا. لیکن جب ان بچوں کی ولدیت کا مسئلہ آیا تو پھر ایک بڑا سوشل میڈیا پہ بھی اور ادروائز بھی یہ پھڈا ختم ہو گیا، کھڑا ہو گیا کہ اب ان بچوں کو نام کیا دیا جائے. عیدی صاحب سب بچوں کو اپنا نام دینا چاہتے تھے لیکن اس سے ان کو منع کیا گیا. اب میں ایک بچے کو لے پالک کو جھولے میں سے لیتا ہوں، میں اس کو اپنا نام نہیں دے سکتا لیکن اس کو میں کہوں گا کہ یہ میرا دینی بھائی ہے یا دینی بہن ہے. تو پھر ان کا شریعت میں مستقبل کیا ہوگا؟ ان کا نادرہ سے بے فارم کیسے بنے گا اور پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. دیکھیں یہ جتنے قوانین یہاں پاکستان میں بنائے گئے ہیں نا کہ بے فارم اور نادرہ میں، ایک بچے کا جس کا باپ کا یا اس کی ماں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جی اس کا نسب کس سے پکارا جائے، تو وہاں پر پھر آپ کو شریعت بہت ساری چیزوں میں اجازت دے دیتی ہے کہ بندے کا جب پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے، جس نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے وہ اگر اس کو اپنا نام دے رہا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اسی کا نام وہاں پر چلے گا. یہاں پر لیجسلیشن کرنے والے نہیں مجھے صرف شریعت سمجھائیے، لیجسلیشن نہیں، شریعت سمجھائیے. شریعت میں اس بچے کا کیا حق ہوگا، کیا آئیڈنٹیٹی ہوگی، والدہ والد کا نام کیا ہوگا جو جھولے میں سے اٹھایا گیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے والدین آئے زید بن حارثہ کے اور ان سے کہا کہ بھئی ہم اسے لے جانا چاہتے ہیں، جو فدیہ چاہے لے لیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس سے پوچھ لو، اگر یہ جانا چاہتے ہو تو چلے جائے. لیکن سرکار علیہ السلام کو چھوڑ کر کون جانا چاہے گا؟ انہوں نے سرکار علیہ السلام کی ہی خدمت میں رہنا پسند کیا. تو رسول اللہ علیہ السلام بھائی یہ سوال نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، وہ پتہ ہے، وہ حدیث ہے، وہ بخاری شریف ہے، وہ مسلم ہے، وہ بات اپنی جگہ ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جھولے میں ایک بچہ آیا ہے جس کے نہ باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے، میں
میں اس کو یا ایدی صاحب اس کو لینا چاہتے ہیں, اس کو کیا صرف دینی بھائی بنائیں گے, اس کے کاغذات نہیں بنیں گے, اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنے گا, اس کا پاسپورٹ نہیں بنے گا, اس کو شناخت نہیں ملے گی؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ شریعت تو بڑا واضح اس کے اندر کہتی ہے کہ جو اس کا جو نسب ہے, اب نسب ہی نہیں پتا. اب یہاں پر علماء کرام کو یقیناً ایک جسے کہتے ہیں نا اجتہاد کرنا پڑے گا یا تحقیق کرنی پڑے گی کہ جب اس قسم کا کیس آ جائے تو اس کو کیا دیں گے, اس کو کیا نام دیں گے, اس کا نام کس کے ساتھ جوائنٹ کیا جائے گا. میں شریعت کی بات نہیں کر رہا, میں ایک جنرل ابھی کی بات کر رہا ہوں. مجھے اچھا ٹھیک ہے, شریعت یہی کہتی ہے کہ اس کا نسب معلوم کیا جائے. میں سید بھائی آپ کی طرف آتا ہوں, شریعت مجھے سمجھائیے, اس میں شریعت کہاں پہ لچک دے گی یا اس بچے کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, شریعت بالکل واضح ہے. جی, جب اس کے باپ کا علم نہیں, اگر علم ہو جائے تو اسی کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. نہیں ہے اگر اس کے باپ کا نام پتہ نہیں چلتا تو جو اس کو لے رہا ہے وہ اس کا سرپرست کہلائے گا. یہ ہے شریعت. باپ نہیں کہلائے گا, اس کا سرپرست کہلائے گا. اس کا یعنی اس کی جو تربیت کر رہا ہے, تعلیم دے رہا ہے, سرپرست سے کیا مطلب, لفظ کیا ہوگا؟ یعنی سرپرست ہے وہ ظاہری بات ہے, یعنی وہ اس کی تربیت میں ہے. اب بے فارم پہ سرپرست نہیں لکھا ہوا, والد لکھا ہوا ہے. اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے. پاکستان کو اس کے اوپر قانون سازی ابھی ہم چھوڑ دیں گے, قانون سازی چھوڑ دیں. سرپرست لکھا ہی نہیں ہوا, والد کا نام لکھا ہوا ہے, والد اور والدہ. یہاں پہ شریعت کیا کہے گی کہ کیا لکھیں؟ والد کا اس کا نام نہیں لکھا جائے گا, والدہ کا بھی نہیں ہو سکتا. ظاہری بات, جب اس کا والد کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر لکھا جائے گا. جی, اس کا حل ہے شرعی حل. ہاں, شرعی حل یہ ہے کہ وہاں لکھا جائے گا بن عبداللہ, اور اس کی ماں کا نام بھی لکھا جائے گا بن امت اللہ. یہ نام لکھا جائے گا اس بچے کا. شریعت کا حوالہ دیں ذرا. جی, شریعت کا حوالہ ہے کہ اس کا باپ اللہ کا بندہ ہے, اس کی ماں اللہ کی بندی ہے. نہیں, یہ تو ہم نے بات ہے, عبداللہ کا مبہم نہیں ہے, چونکہ ہمارے پاکستان کے قانون کے قانون نہیں, شریعت اس میں کیا کرتی ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں, قانون کے شریعت قانون کے لیے ہے نا کہ اس کا ہم نے بے فارم, اس کا نام ہوگا عبداللہ. اس کا بے فارم بنانا یا نہیں بنانا, شناختی کارڈ بنانا یا نہیں بنانا, اس کا کوئی اس کے والد کا نام نہیں پتا. جی, ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا بندہ عبداللہ. اس کا حوالہ کیا ہے؟ کس چیز کا؟ اس چیز کا حوالہ کیا ہے؟ اسلام یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ آسانیاں چاہتا ہے اپنے بندوں کے لیے, جو آسانیاں اسلام کی حدود کے اندر رہ کے عکس کیا ہے, ڈیڈیوس کیا ہے نا یہ ہم نے, کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے تو ہم اس کو اللہ کا بندہ کہہ دیتے ہیں. دین من حرج, اللہ کے دین میں تنگیاں نہیں ہیں, آسانیاں ہیں. مطلب یہ ہوا شاہ جی, اس میں دوسرا مسئلہ یہ آئے گا کہ ایک شخص جو ہے اس کے والد کا نہیں پتا تو ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں یہ عبداللہ کا بیٹا ہے. ایک کے باپ کا سچی مچی نام عبداللہ ہے, پھر کیا ہوگا؟ نہیں, وہ اس عبداللہ کا تھوڑا ہے, عبداللہ ہو, لیکن آپ نے کنفیوژن ڈال دی نا. نہیں, کنفیوژن نہیں اس میں. اب دیکھیں, اس بچے نے دنیا کے اندر رہنا ہے, اس نے مال میں رہنا ہے, اس کا تو جرم نہیں ہے, اس کا قصور نہیں ہے, لیکن اب وہ جو بچہ ہم کسی اور کے ساتھ منسوب کریں گے تو پھر اس میں بہت سارے حلال و حرام کے مسائل بنتے ہیں. وہ کیا بنتے ہیں؟ جو اس کی بیٹیاں ہیں, جو اس بندے کی پہلے گھر میں بیٹیاں ہیں, کل یہ بچہ جوان ہوگا تو وہ بیٹیاں اس کی محرم ہیں. جی, یہ مسئلہ ہے. اس کی جو وہ خالہ نہیں ہے, اس کی پھوپھیاں نہیں ہیں, تو اس طرح بہت سارے